جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اگر اونچی جگہ پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا، آپ کا دنیا میں کون ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے ورنہ کوئی نہیں۔ جو آج دو گے وہی کل پلٹ کر آئے گا، چاہے وہ بھروسہ ہو یا دھوکہ، عزت ہو یا ذلت۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک مومن کے لیے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب آپ کے دیے گئے درد کو کوئی سہ کر خاموشی اختیار کر لے۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور دے گی۔ شادی کے بعد شاید ہی ایسا کوئی مرد ہو جو عید پر اپنے بیوی بچوں سے زیادہ مہنگا لباس پہنتا ہو، حالانکہ کماتا ہی مرد ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر خواہ ہمالیہ پر پہنچ سکتا ہے۔ جھکنا سیکھیں تاکہ بلندیاں نصیب ہوں۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہم رمضان سے نکلے ہیں، اسلام سے نہیں، لہٰذا عبادت جاری رکھیں۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ فکر کی تلخیوں میں گم ہو کر آدمی بے سبب بھی ہنستا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ اچھی بیوی اپنے شوہر کے لیے جوانی میں محبوبہ، درمیانی عمر میں اچھا ساتھی اور بڑھاپے میں نرس ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھو۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ پاکستان غریب نہیں تھا، لیکن یہاں طاقتور لوگوں نے وسائل کا رخ اپنی طرف اور مسائل کا رخ عوام کی طرف کر دیا۔
मनते मुरादें खुशी हासिल ला हासिल मिलना बिछड़ना सब कैफियत एक वक्त के बाद बेमायना हो जाती हैं। ऐसा ही है, अब किसी भी बात किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जो तकसीम करोगे उसी में इजाफा कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे कांटे हों, फूल हों या फिर आसानियाँ हों। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। सियाने कहते हैं मशवरा और नमक उस वक्त तक ना दें जब तक मांगा ना जाए। हो सकता है अगला बंदा फीकी ज़िंदगी में ही खुश हो। अगर आप उदास हैं तो आप माजी में जी रहे हैं, अगर आप परेशान हैं तो आप मुस्तकबिल में जी रहे हैं, अगर आप सुकून में हैं तो आप हाल में रह रहे हैं। मोहब्बत वो हालत है जिसमें किसी दूसरे शख्स की खुशी आपके लिए ज़रूरी है। ताकत का गलत इस्तेमाल हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है। हमेशा आजिज़ी में रहें ताकि मंजिल आसान हो। मोहब्बत को कोई समझे तो आखिर किस तरह समझे, ये जालिम इंतहा तक इब्तिदा मालूम होती है। इज़्ज़त लुटाकर डिग्री लेने से इज़्ज़त बचाकर जाहिल रहना लाख दर्जे बेहतर है। फ़र्ज़ और वाजिब इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना है, उसे बांट लेना और चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। बात हमेशा तमीज़ से और एतराफ़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़बान तो हैवानों के मुंह में भी होती है मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। अपना कीमती वक्त उन लोगों को दें जो बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुक़ संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक़ से फ़ायदे निकालने लग गए। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक़ रखते हैं। एक खूबसूरत दिल हज़ार खूबसूरत चेहरों से बेहतर होता है। ये वक्त कठिन नहीं, ये वक्त अजर से पहले का वक्त है। अपनी गोद में पाले हैं पैगंबर इसने, मुसलमान पर वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। या अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। मतलब पूरा होते ही लेजे कड़वे होने लगते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। जो औरत उस हालत में फौत हुई कि उसका शोहर उससे राज़ी हो तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगी। ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारे हक़ में हो। जो चीज़ें आपका दिल तोड़ देती हैं वही चीज़ें आपकी आंखें खोलती हैं। अगर इंसान को उम्मीद का तोहफा ना मिला होता तो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होती। उम्मीद नाकामी को कामयाबी में बदल सकती है, उम्मीद के चिराग जलाए रखना। वालदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं अगर उनके साथ नेक सलूक करो, और तुम्हारी दोज़ख भी अगर उनकी नाफरमानी करो।